وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام میں ہم مشرکین کی اس کٹ حجتی کا اور بیہودہ دلیل کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، ہمارے آباء و اجداد بھی مشرک نہ ہوتے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو پھر ہم نے اگر شرک کیا، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، ہم نے ناجائز طور پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو ہی نہ سکتا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ سب تمہارے گمان ہیں، اور یہ صرف اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بارے میں اس نے کھول کر بیان کر دی ہے۔ وہ مشیت یہ ہے کہ تمہیں حق اور باطل بتا دیا جائے اور پھر اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنے اختیار سے کیا اختیار کرتے ہو، اور اس میں تمہارا امتحان کیا جائے۔ یہ تمہارے بارے میں اللہ کی مشیت ہے۔ تم نے اس کو غلط مفہوم دے دیا۔ یہ اللہ کی حجت ہے تمہارے خلاف کہ اس نے اپنے نبی اور رسول بھیج کر، اپنی کتابیں اتار کر یہ بات واضح کر دی کہ اس نے تمہیں دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا، جانچنے کے لیے بھیجا، حق اور باطل واضح فرما دیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اپنے اختیار سے کون سیدھی راہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راہ پہ چلتا ہے۔ اگر تمہیں جبراً سیدھی راہ پہ ڈال دیا جاتا تو پھر اس میں تمہارا کیا کمال ہوتا؟ پھر اس پہ جنت کے انعامات وہ کس وجہ سے ہوتے؟ تمہارا اپنا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا پھر اس میں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازنا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ٹھہرتے ہو، وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ دونوں راستے بتا کر تمہیں موقع دیا جائے صحیح راستہ چن لینے کا۔ یہ ہے وہ اللہ کی حجت۔ سورہ نساء میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بھیجے جانے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھائی نہیں گئی، ہمیں خبردار کیے بغیر پکڑ لیا گیا۔ اس کو وہاں حجت کہا گیا، اور یہاں اس کو اور زوردار الفاظ میں کہہ دو
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ۔ بالغہ کے معنی پہنچنے والی، حقیقت کو پہنچی ہوئی، حقیقت رس حجت، دلیل۔ اسی لفظ کو حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی ایک مشہور کتاب کا نام قرار دیا۔ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہی یہ ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں احکام دین کی حکمتیں اور ان کے اسرار بیان کیے گئے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو ایک انشراح کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہاں یہی حکم جو ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا حجت اللہ البالغہ۔ تو یہ حقیقت رس حجت یہ اللہ کے پاس ہے تمہارے خلاف، اس کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ آگے کہہ دیا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، اس کی یہ مشیت نہیں ہوئی کہ تمہیں جبرن سب کو فرما بردار، اطاعت گزار، متقی بنا دیا جائے۔ اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا ایسا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہارے پاس دونوں آپشنز، دونوں اختیارات موجود ہوں، تمہاری فطرت کے اندر یہ بات رکھی جائے کہ تم خود فیصلہ کر کے غلط کو مسترد کرو اور ٹھیک کو قبول کرو اپنے لیے، اور اس فیصلے پر ہی اجر و ثواب ہے کہ تمہارے پاس غلط راہ پہ چلنے کا اختیار بھی تھا، لیکن تم نے اللہ کی رضا کے لیے غلط راہ کو چھوڑا، اگرچہ وہ مزے کی راہ تھی، اس میں خواہشات کی تکمیل تھی، اور تم نے کانٹوں والی راہ اختیار کی، اللہ کی اطاعت والی راہ، تو پھر اس پہ اجر و ثواب ہے بے پناہ۔ یہ ہے اللہ کی مشیت انسانوں کے بارے میں، سب کو زبردست انداز میں، جبری انداز میں مسلمان بنا دینا، ہدایت کی راہ پہ ڈال دینا، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہہ دو ذرا لاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ان چیزوں کا بیان ہوا کہ کفار مکہ نے کچھ حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور یہ بات اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حرام کو حلال تو نہیں کیا، ایک چیز حلال ہے وہ کسی نے حرام کر لی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پہ اتنا عتاب کیوں ہے، اتنا سختی سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس سے یہ اختیار کسی نے چھینا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو، اور یہ شرک ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر کے کہ یہ حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یا عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے۔ اس طرح کے جو فیصلے کرتے تھے تو اس کو منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے،
یہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہے. تو انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو کہ اللہ نے کہاں اس کو حرام کرا دیا. اور اس بات کے غلط ہونے کو اس انداز سے واضح کیا گیا کہ پہلی بات کہ اس بات کا کوئی گواہ ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس کی گواہی دے ڈالیں، کوئی ان میں سے گواہی دے کہ ہاں میں گواہ ہوں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس سے پچھلی آیت میں ہم کہہ چکے تھے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی علم کوئی دلیل ہے تو لاؤ نکال کے. تو کوئی گواہی دے گا تو وہ ساتھ دلیل بھی دے گا، دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس. اگر کوئی ایسا جھوٹ بول کر کہہ بھی دے تو فرمایا فلا تشہد معهم، آپ ان کی اس گواہی میں ان کے شریک نہ بنیں. آپ اس بات کی ہرگز گواہی نہ دیں کہ یہ اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی معاملے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ سچی بات یہ ہے اور دوسرا اس کے مخالف کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بحث کے اندر بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں اچھا تم اس بات پہ قرآن اٹھا سکتے ہو. تو مطلب اس کو ایک جھنجھوڑنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ بات غلط کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی اتنا ہی بدبخت ہے کہ وہ جھوٹی بات پہ قرآن اٹھا لے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہو جاتا، جبکہ باقی سارے شواہد اس کے خلاف ہوں. اگر وہ اس کی گواہی دے بھی دے تو یہ بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ پر افتراء ہے، آپ اس کی گواہی نہ دے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، احوا کی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، اس پر ایمان نہیں لائے. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو برابر کھڑا کرتے ہیں، کسی اور کو بھی اسی مقام پر لے جاتے ہیں. تو یہاں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو ان کے قبول حق میں رکاوٹ ہیں، جو ان کی سب سے بڑی گمراہیاں ہیں. اور ان سب کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں کہ یہ ان کی خواہشات ہیں. اصل میں ان کا دین کیا ہے؟ خواہش پرستی، شہوت پرستی. جو ان کا جی چاہے وہ ان کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ان کا فلسفہ زندگی ہے کہ جو جس بات کو میرا جی چاہتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس دین پر وہ رہ رہے ہیں. یہی آج انسانوں کی اکثریت کا دین ہے، خواہش پرستی. ہیومنزم جو اس دور کا ایک گمراہ کن فلسفہ ہے، جس میں انسان خود ہی اپنا معبود ہے. انسان کی ہر خواہش اتنی لائق احترام ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کبھی قسم کی بات ہو، وہ کتنی ہی بے حیائی کی بات ہو، لیکن اگر کسی کی خواہش ہے تو اس میں کسی اور کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. الا یہ کہ کسی دوسرے انسان کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس پہ قدغن لگا سکتے ہیں، پھر قانون حرکت میں آ سکتا ہے.
تو گویا سپریم چیز کائنات میں کیا ہوئی اس فلسفے کی روح سے؟ انسان کی ہر خواہش قابل احترام ہے جب تک کہ کسی دوسرے انسان پر کوئی حرف نہ آئے، بس انسان ہی انسان ہے۔ یہ ہے ہیومنزم کا فلسفہ، اور یہی ہے حقوق انسانی کا وہ چارٹر جس پر پوری دنیا کو زبردستی آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حقوق صرف انسان کے ہیں یہاں۔ حقوق اللہ کہ اللہ بھی کچھ ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں، انسان کی زندگی میں اس کے بھی حقوق ہیں، اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ خواہش پرستی پر چل رہے ہیں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خواہشات کیا ہیں ان کی؟ کہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر لیں۔ وہی بات کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، اس میں کوئی جائز ناجائز کی بحث آڑے نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ چیز تو دین کی روح کے ہی خلاف ہے۔ یہ اختیار کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس نے یہ اختیار تو فی نفسہ ہی کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا۔ ان کا کام بھی اللہ کے حکموں کی تشریح کرنا ہے، اس میں جو چیزیں اجمالی ہیں ان کو کھول کے بیان کرنا، جو چیزیں مبہم ہیں ان کو واضح کر دینا۔ اصولی طور پر حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار یہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ توحید ہے، توحید فی الحقوق۔ یہ اس کے مقابلے میں خواہش پرستی پر چلتے ہیں۔ جب یہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے، الذین کذبوا بآیات، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات سے مراد اللہ کی کونی آیات یا اس کی قدرت اور اس کے وجود پر جو اس کائنات کی نشانیاں، اس کائنات کے مظاہر جو دلیل ہیں وہ بھی آیات ہیں، اس کی تمام قدرتیں اس کی آیات ہیں۔ وہ ساری کی ساری اس بات پر دلیل ہیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، اس کو برقرار رکھنے والا، اس کو ختم کر دینے والا، یہ سارے اختیارات اور یہ سارا مقام اس اکیلے اللہ کا ہے۔ جب یہ سب کچھ اس کا ہے تو پھر حاکم بھی وہی ہے۔ حاکم کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا، پھر حلال حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ جو آدمیوں کا گروہ، جو حکومت، جو حکمران یہ اختیار اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ اللہ سے اس کا حق چھینتا ہے۔ وہ اللہ کی ان کونی آیات کو جھٹلا رہا ہے جو بول بول کر کہہ رہی ہیں کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ دوسری بات ان کے طرز عمل سے جو ثابت ہو رہی ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہیں، کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہیں آخرت کا یقین ہوتا کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے تو یہ جسارت کبھی نہ کرتے کہ اللہ سے اس کا حق چھینتے۔ انسان اس دنیا میں جان بوجھ کر جتنے غلط کام کرتا ہے، کسی غلط فہمی میں کوئی غلطی ہو جائے، کبھی بھول چوک ہو جائے جس پر آدمی فوراً متنبہ ہو کر توبہ کر لے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن جو لوگ ڈھٹائی سے جانتے ہوئے
بدعنوانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان کا عمل اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے تو ایسا نہ کر سکتے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا افسر آپ سے پوچھ سکتا ہے اور واقعی وہ پوچھتا ہو، تو آپ کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ آپ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں، کام بھی پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ پوچھ بھی سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، وہ ملازمت سے برخاست بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسا ایمان بالآخرت ہے کہ ہم زبان سے یہ کہتے بھی رہیں کہ ہاں مریں گے، حساب ہوگا، اور پھر سارے وہ کام کرتے چلے جائیں جو اللہ نے منع کیے ہیں، جو حرام قرار دیے ہیں۔ یہاں جس کے پاس کچھ اختیار آ جاتا ہے تو وہ اس انداز سے کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث ہوتا ہے کہ گویا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ ملکی سرمایہ جو عوام کی امانت ہے، وہ اس کو بے دریغ اپنی خواہشات پہ لوٹاتا ہے۔ جن چیزوں کی نہیں ضرورت ان چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، صرف اس میں سے اپنا مال بنانے کے لیے۔ کیا یہ طرز عمل اس بات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تمہارے اعمال خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات محو ہو چکی ہے۔ تیسری بات، ان کا طرز عمل، کون سا طرز عمل؟ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دینا، کسی کو حرام کر دینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بربہم یعدلون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قانون سازی، حاکمیت، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے یہ اختیار استعمال کرتا ہے یا کسی اور کے لیے مانتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بھی یہ اختیار ہے، تو وہ گویا اس کو اللہ کے برابر کر رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جس آیت سے ہوا تھا اس میں بھی یہی انداز تھا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام حمد ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا، اور پھر یہ کافر لوگ اس کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ بالکل وہی الفاظ ہیں یہاں اس سیاق و سباق میں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے برابر اوروں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو اللہ سے قانون سازی اور حاکمیت اور حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار چھین لیتے ہیں۔ اور اصل میں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کونی آیات کو بھی اور قرآنی آیات کو بھی۔ قرآن میں واضح آیات موجود ہیں، ان کی بھی تکذیب ہے یہ، اور یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ ساری بحث مکمل ہونے کے بعد حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب اگلی آیات میں
وہ اصل چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو تم کھانے پینے کی وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو حرام بنا دیتے ہو، اور بہت سی وہ چیزیں جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اگلی کچھ آیات میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ جو تمام شریعتوں میں حرام رہی۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں جو اس کے بعد آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ محکمات ہیں۔ حضرت کعب احبار جو یہودیت سے مسلمان ہوئے، وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ انعام کی یہ باتیں جو ہیں، جو ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے، یہی تورات کے احکام عشرہ ہیں۔ پچھلی تمام شریعتوں میں بھی یہی احکام تھے جو اب اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد آنے والے ہیں، جو ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔